السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈی سی صاحب آپ کا اور ایس پی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور اس حفظے کی، اور پھر آپ نے جو ہمارا یہاں انتظامیہ آپ نے کی وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، معاملہ فہم ہے، اور میرا غصہ بھی برداشت کرتے ہیں، میری ناراضگی بھی برداشت کرتے ہیں، اور لوگوں کے کام میں توجہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اشفاق گجر میرا عزیز ہے، شرارتی آدمی ہے، اس نے کہا کہ اچھی تقریر کریں گے۔ میں اچھی تقریر اسٹیج پہ کم ہی کرتا ہوں، خاص طور پہ جہاں وزیر اعظم بیٹھے ہوں، وزیر بیٹھے ہوں یا انتظامیہ بیٹھی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرا انداز جہاں عوام کے فلاح و بہتری کے لیے ہوتا ہے، وہاں ادب، وہاں کسی کی عزت کو بلند کرنا میری زندگی کا مشن رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کی عزت کو چھالے نہیں، میں نے ہمیشہ لوگوں کی عزتوں کو بحال کیا۔ میں نے ہمیشہ انتظامیہ سے لڑائی لڑی اپنی جگہ، لیکن ہر مقام پہ ہم کو عزت و وقار دیا ہے، اور یہ اچھے لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جب آپ کہیں آئیں تو کسی کی عزت پہ حرف لائیں۔ یہ لڑائی جھگڑا اختلاف رائے اپنی جگہ ہوتا رہتا اور میں کرتا رہتا ہوں۔ تو میں اپنے موضوع میں مہمان گرامی کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں دو تین باتیں کروں گا، زیادہ وقت میں مہمان گرامی کو دوں گا۔ ایک بات آپ سب کو یاد ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں میثاق مدینہ کیا تھا، وہاں معاہدہ کیا تھا۔ کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ۔ کس کے لیے؟ امن کے لیے۔ کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ کس کے لیے؟ بھائی چارے کے لیے۔ اور وہ معاہدہ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ترقی بھی کی۔ وہ کیا پیغام تھا آج ہمارے لیے کہ آپ جہاں رہیں گے وہاں امن سے رہیں گے تو ترقی کریں گے، سکون سے رہیں گے تو آگے بڑھیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو آپ عزت پائیں گے۔ جناب ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب، یہ زیادہ تر نوجوان ہیں، یہ چڑوئی وہ جگہ تھی جہاں برادری عزت اپنے عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ جاٹ راجپوت کا اور راجپوت جاٹ کا منہ دیکھنے کے لیے تیار تھا، یہ میرا مجمع ہوا ہے۔ لیکن جب یہ زمام اختیار علاقے میں ہمارے ہاتھ میں آئی، ہم نے انشاءاللہ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ہم نے بھائی کو بھائی سے بھائی بنا دیا، ہم نے نفرت کے بت توڑ کے رکھ دیے، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ آج چڑوئی امن کا گہوارہ بننے کی وجہ سے یہاں زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ یہاں بیچنے کے لیے لوگوں کے پاس زمین نہیں رہی، اس لیے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ چڑوئی امن کی جگہ بن گئی ہے۔ یہاں جو ملازم آتا تھا کہتا تھا جی ہمیں تک وہ بیچے کالے پانی، لیکن چڑوئی نہ بیچیں، یہ سارے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اپنی توہین سمجھی، یہ ہم نے اپنی بےزتی سمجھی، ہم نے اپنی روش کو بدلا اور کہا کہ یہ ہماری قوم کالی ہے۔ اور آج اللہ کا فضل ہے کہ کوئی ملازم اگر یہاں چڑوئی آتا ہے تو خوش ہو کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو ہم عزت دے کے بھیجتے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ یہ اتحاد، امن اور یکجہتی کی بات ہے۔ یہ جناب ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب، یہ خوبصورت چہرے یہ ہر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے دست و بازو ہیں، یہ امن قائم کرنے والے ہیں، یہ بھائی چارے کی فضا قائم کرنے والے ہیں، یہ برادریوں کے بتوں کو پاس پاس کرنے والے ہیں، یہ گھنٹہ چڑھوئی کو امن کا گہوارہ بنانے والے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میں نے یہ بھی دیکھا جناب ڈی سی صاحب، آپ کو ایک بات بتاتا چلو، یہ دوستوں آپ بھی سن لیں، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، کہ برداشت کا جذبہ ہے، اس کے عملی مثال پیش کرنا ہوتی ہے۔ جناب ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، جہاں میجر کنسلدار ہمارے لیڈر تھے جس دن وہ فوت ہوئے، تو میں وہاں موجود تھا، تو ایک بندے نے بلا وجہ مجھے ان کے تھپڑ مار دیا، تو سیاسی رنجش کی وجہ سے، یہ سارے لوگ گواہ ہیں۔ اور اس وقت دیکھنے والوں نے کہا کہ اب یہاں خون و قتل ہوگا، یا قتل گیری ہوگی، یہاں جنگ و جدل ہوگی، یہی بات ہی نہیں تھی۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کوئی بات نہیں، پروفیسر فیاض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا حیثیت ہے تو امن کی ہے، یا حیثیت ہے تو
لیکن چڑھئی کے عمل کو میں قربان نہیں کر سکتا. میں نے عملی طور پر قربانی دی, میں نے عملی طور پر مثال پیش کی, اور اس مثال کو یہ سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہیں, اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنی انا کو مارنا پڑے گا, اپنی انا کو دفن کرنا پڑے گا. لوگوں کی ٹھوڑیاں بھی پکڑے, لوگوں کے پاؤں بھی پکڑے, لوگوں کی منتیں بھی کریں, اور یہ آپ کی منت, آپ کی ٹھوڑی پکڑنا یہ صدقہ اور ثواب ہوگا. اس لیے آپ اس وقت تک امن نہیں قائم کریں گے جب میں کو چھوڑیں گے نہیں. میں کو چھوڑیں اور پھر ذات برادری کے بدھوں کو پاس پاس کرتے ہیں, حق اور انصاف کی بات کریں. اس لیے ہم پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہماری ذات بات ہے, اور مسلمان کے لیے سب سے بہترین چیز عدل اور انصاف ہے. یہ میرے نبی کا پیغام ہے, میرے اللہ کا یہ حکم ہے, اور اگر آپ اس پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ عزت پائیں گے, وقار پائیں گے, ثواب پائیں گے, اور یہ اللہ کا آپ کو تا دیر یاد رکھے گا. لیکن اس کے پیچھے یہ ہو کہ پروفیسر فیاض کا نام ہو کہ وہ سرپرست آنا ہے, مجھے کوئی لوگ پکارے کہ بڑی یہ ہے وہ ہے, آپ لوگ گواہ ہیں. اگر ایک چڑھئی میں امن کا سفیر ہے, لوگوں کے لیے لوگوں کو امن کی طرف لاتا ہے, تو وہ یہ خادم آپ کے سامنے موجود ہے, آپ گواہ ہیں, اور یہ زندگی بھر انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. نہ ہمیں عزت یا نہ ہمیں تغمے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کوئی شاباش کی ضرورت ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ امن کے سپاہی ہیں, اتحاد کے پیکر ہیں, اور لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے ہیں. جو لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے, لوگوں کے دکھ و درد دور کرتا ہے, جھگڑے و فساد و شیطانی کاموں سے بچاتا ہے, وہ اس زمانے کا مومن آدمی ہے. اور جو لوگوں کو لڑاتا ہے, لوگوں میں نفرتیں پالتا ہے, وہ شیطان ہے, وہ شیطان کا ساتھی ہے. ہم انشاءاللہ رحمان کے ساتھی ہیں, رحمان کے ہم پیروکار ہیں, ہم شیطان کے دشمن ہیں. ہم شیطان کے راستے سے ہمیشہ لوگوں کو بھی دور کریں گے, ہم اپنے آپ کو بھی دور کریں گے, اور امن, اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو انشاءاللہ دن بدن زیادہ کریں گے. برادری کے بتوں کو پاس کریں گے جہاں حق و انصاف ہوگی. اگر اس کا دامن نہیں پکڑیں گے کہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے, آخرت میں ہم سرخور نہیں ہوں گے. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے رضا کے لیے, جو کر رہے ہیں سنت مصطفیٰ کے لیے, جو کر رہے ہیں معاشرے میں امن کے لیے, بھائی چارے کی فضا کے لیے, تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم سرخور ہوں گے, دنیا بھی اللہ ہمیں عزت دے گا. تو میں پھر جناب ڈپٹی کمشنر آپ کا, ایس ایس پی صاحب آپ کا, جو آپ کی انتظامیہ ہے, جتنے یہاں دیگر مہمان ہیں, میں آپ کو چڑھئی کی سرزمین پہ آنے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ کبھی آپ آئیں, انشاءاللہ چڑھئی کے لوگوں کو آپ بہت اچھا پائیں گے. ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ضلع افسران ہیں, تو ہمیں مل جل کے بیٹھنا, اٹھنا, ایک دوسرے کی بات سننا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میرے ان شہیدوں کو, میرے ان جانبازوں کو, میرے ان مجاہدوں کو, میرے ان جیتدار لوگوں کو, یہ برادری کے بتوں کو توڑنے والوں کو اللہ ان کی عزت و ابرو میں اضافہ فرمائے, اور ان کو اس علاقے میں امن کا پیکر اور پیغامبر بنا کے زندگی بھر یہاں قائم رکھے. وبا علیہ